انسان کہیں اور سے آیا ہے۔ سائنٹیفکلی طور پہ اگر ہم انسان کی بات کریں، یعنی کہ انسان اس زمین پہ کتنے عرصے سے رہ رہا ہے، تو اس کا جواب ہمیں 30 لاکھ ملے گا۔ اور اسلامی عقائد کے مطابق ہم یہ جانیں کہ انسان کتنے عرصے سے زمین پہ رہ رہا ہے، تو اس کا جواب ہمیں 10,000 سے 15,000 سال ملیں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور زمین پہ سب سے پہلے جنات کو اتارا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی کائنات میں موجود ہے، جو کہ ہماری سوچ، ہمارے اندازوں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس بات کی ایکسپلینیشن پھر کبھی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں انسان کہیں اور سے آیا ہے۔ اس موضوع پر پہلے بات ہو چکی ہے، مگر جو نہیں جانتے یہ ڈاکومنٹری ان کے لیے۔ کیا سائنٹیفکلی طور پہ آپ کو نہیں لگتا کہ انسان اس زمین کا نہیں ہے؟ ہاں، لگتا تو ضرور ہوگا، کیونکہ انسان بہت ہی کمزور اور بہت ہی زیادہ آرام پسند کرنے والا جاندار ہے۔ یہ کبھی نہ بھاری چیزیں اٹھانا پسند کرتا ہے اور نہ بھاری کام کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان لاڈلا تھا کسی وقت کا اور کسی جگہ کا، جس کو تیار کھلایا جاتا تھا اور تیار پلایا جاتا تھا۔ بس یوں وہ ایک لمبی مدت کے لیے جینا پسند کرتا تھا۔ انسان کو تکلیف اچھی نہیں لگتی، انسان کو زیادہ گرمی اچھی نہیں لگتی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ صفائی ہو، ستھرائی ہو اور ہمیشہ موسم بہار رہے۔ ان تمام کنڈیشنز کو دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ضرور لگایا جاتا ہے کہ انسان اگر ان تمام چیزوں کے مخالف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان چیزوں کے لیے بنایا ہی نہیں، یعنی انسان نے کبھی ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں، انسان نے کبھی ان چیزوں کو برداشت ہی نہیں کیا۔ اور یہ سردی، گرمی، بہت زیادہ الٹرا وائلٹ سن کی ریز یہ انسانوں کے لیے بنائی نہیں گئی۔ تو اس سے اس بات کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان اس زمین کا نہیں ہے۔ ویسے اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت میں رکھا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا۔ لیکن اب یہ جانتے ہیں کہ کیا سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ انسان اس زمین کا نہیں؟ تو اس بات کو جاننے کے لیے ہم جائیں گے امریکن سائنٹسٹ جس کا نام ایلس سلور ہے۔ وہ ایک ایکولوجسٹ تھے جنہوں نے ایک بک لکھی اور ان کے بک کا نام ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ تھا۔ انہوں نے یہ کتاب آج سے 9 سال پہلے یعنی 2013 میں لکھی تھی۔ ان کی اس کتاب نے سائنس کو کنفیوز کر کے رکھ دیا تھا، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالص مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مگر سائنس مانتی ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور اب ارتقاء کے ذریعے انسان بنا۔ یہ ایک نظریہ ہے ڈارون کی طرف سے، اور ایلس سلور نے اس کے اس نظریے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ ایلس سلور مزید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان اس سیارے کا باشندہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور جگہ پر کسی اور سیارے پر بنا ہے اور وہاں سے بھیجا گیا ہے زبردستی۔ اور ان کا مزید کہنا ہے کہ انسان جہاں تھا وہاں کشش ثقل بھی بہت کم ہوتی تھی، اور اس وجہ سے وزن اٹھانے میں نہ دشواری ہوتی تھی اور نہ ہی وہاں زیادہ وزن ہوتا تھا۔ وہ جہاں سے آیا وہاں ہمیشہ ہریالی ہوتی تھی اور وہاں موسم بہار کا موسم ہوتا تھا، مانو وہ ایک راجے کی زندگی گزار رہا تھا، اور اسے نہ وہاں پہ سورج کی خطرناک شعاؤں کا سامنا کرنا پڑتا، اور نہ زلزلے آتے اور نہ طوفان آتے اور نہ دل دہلانے والے قدرتی آفات آتے۔ اسے وہ سب کچھ ملتا جو اس کے لیے بہترین اور آرام دہ ہوتا۔ اسے اپنی غذا کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اس کتاب کے مصنف کا مزید کہنا ہے کہ اس انسان نے ضرور کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یا تو اس سیارے یا تو اس کائنات سے نکالا گیا، اور اسے نکالنے والا اور اس زبردست نظام کو بنانے والا، اس اتنے اچھے ماحول کو بنانے والا کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی طاقتور ہستی ہو سکتی ہے جو جب چاہے انسانوں کو اس کائنات میں یا اس سیارے پر رکھ سکتی ہے اور جب چاہے وہاں سے نکال سکتی ہے۔ مزید بتا دوں کہ ڈاکٹر ایلس سلور ایک سائنٹسٹ ہیں۔ وہ بغیر مشاہدے کے کوئی بات یا کوئی رپورٹ پیش نہیں کرتے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق انسان اس زمین پر ایک غلام ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جیلی ہے۔ اسے چاروں طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے اور اسے سزا کاٹنے کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے۔ ان کے پاس ایسے کئی دلائل ہیں جن سے ثابت ہو سکتا ہے کہ انسان اس سیارے کا نہیں۔
ان کے دلائل میں پہلا دلائل کشش ثقل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس جگہ سے آئے ہیں وہاں کی کشش ثقل بہت کم ہوتی تھی اور اسی وجہ سے ان کا چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ یہ بہت آسان ہوتا تھا۔ انسان کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ تر کشش ثقل کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان جہاں تھا وہاں گریویٹیشنل فورس بہت کم ہوتی تھی اور یہاں پہ گریویٹیشنل فورس بہت زیادہ ہے۔ انسان واحد جاندار ہے جس کی بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی 90 اینگل پر ہے۔ سائنس نے بھی یہ ثابت کر دکھایا کہ انسان اس سیارے کا نہیں ہے۔ اب اگر اسلامی نقطے سے ہم اس بات پہ غور کریں تو اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے انہیں زمین پر بھیجا۔ ہمارا ایمان اسلام پر ہونا چاہیے، سائنس پر نہیں، کیونکہ سائنس ہمیشہ اپنے نظریات بدلتی رہتی ہے، مگر اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ ہمیشہ اپنے فیصلوں پر اٹل رہتا ہے۔ ایک جملہ ان کے لیے جو علم فلکیات میں انٹرسٹ نہیں رکھتے۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم فلکیات نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ناقص ہے۔ اس وجہ سے علم فلکیات میں انٹرسٹ رکھا کریں، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں جانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہی گن گائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔